دیکھیے یہ جو آپ کو اس وقت مسجدیں نظر آ رہی ہیں یا کہیں مکتب نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھو کہ کہاں سے وجود میں آ گئے۔ ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں اس وقت جب کہ وہاں برطانوی استعمار کا دورہ تھا اور اسلامی علوم کے درسگاہیں تقریباً ختم کر دی گئی تھی اور دین پڑھانے والا کوئی باقی نہیں رہا تھا، اس وقت میں ہمارے کچھ بزرگوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور اس میں یہ اس غرض سے ڈالی کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے بالکل غافل ہو کر اور ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ لہذا انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند قائم کیا۔ اس دارالعلوم دیوبند کے قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو صحیح معنی میں مسلمان باقی رکھا جائے۔ وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی گئی، وہاں علماء پیدا ہوئے، انہی علماء نے ساری دنیا میں اس علم کو پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کی۔ آج آپ کو جتنے یہ مکتب یا مسجدیں نظر آ رہی ہیں اس ملک کے اندر بھی، وہ در حقیقت فیض ہے ان اللہ والوں کا جنہوں نے دنیا کی نعمتیں اور خوشحالی کو قربان کر کے، موٹا جھوٹا پہن کر، روکھی سوکھی کھا کر، فاقے برداشت کر کے دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی اس مسجد کا نام بھی مسجد یوسف رکھا گیا ہے۔ یہ کس کے نام پر؟ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر بھیجا تھا کہ وہاں جا کے کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ ملک کے طول و عرض میں، اور نہ صرف برطانیہ میں بلکہ برطانیہ سے باہر امریکہ، آسٹریلیا تک یہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں نے جا کر مدرسے قائم کیے، ادارے قائم کیے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ چہرے جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ان سب چہروں پر ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے، ایمان کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ان بزرگوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ۔ تو یہ مبارک چہرے در حقیقت یاد دلا رہے ہیں ہمارے ان اکابر کو جنہوں نے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور آج انہی انار کے درخت کا سایہ اس وقت ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا بہت دکھائی ہے۔ دنیا کے 6 بر اعظم کہلاتے ہیں، 6 کے 6 بر اعظم میں نے دیکھے ہیں۔ سب ملکوں میں گیا ہوں، مسلمان ملکوں میں بھی، غیر مسلم ملکوں میں بھی، لیکن جہاں بھی گیا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا یا براہ راست یا بالواسطہ فیض چمکتا ہوا نظر آیا۔ دور دراز کے علاقوں میں جہاں تصور بھی نہیں تھا کوئی مسلمان بھی ملے گا، وہاں دیکھا تو لوگ آ رہے ہیں استقبال کے لیے، اور پوچھا بھئی کون ہیں آپ؟ کہ ہمارے والد جو ہیں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے، یہاں کر آباد ہو گئے۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض اور اس کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دانگ عالم میں پھیلایا۔ اور اس لیے پہلے ہم تقلیدی طور پر کہتے تھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو حق کا نمونہ بنایا، حق کی مثال بنایا، حق کا علم بردار بنایا۔ الحمدللہ اب میں تحقیقاً کہتا ہوں کہ جو علم اور علم کے جو آثار اور انوار دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری دنیا میں بے مثال ہے۔ مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جن بزرگوں کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کے نام کا
نام کی ہم در حقیقت اگر کہا جائے تو نام کی روٹیاں کھاتے ہیں، ان کے حالات سے بے خبر ہیں۔ ہمارے سارے جتنے مدارس دینیہ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں، جانتے نہیں یہ کون ہے اور ان کے حالات کیا تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، دارالعلوم کیسے قائم ہوا تھا، کن مقاصد کے تحت قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کے اندر جو خدمات انجام پائیں وہ کن شخصیتوں نے انجام دیں اور کس حالات سے گزرے، اس سے واقفیت ہمارے اساتذہ و طلبہ کو بھی، بسا اوقات طلبہ کو بھی نہیں ہوتی، اساتذہ کو بھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا نقص ہے جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو میں وصیت کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو جو فارغ ہو رہے ہیں وہ خاص طور پر، اور جو ابھی زیر تعلیم ہیں عمومی طور پر، کہ ان بزرگوں کے حالات زندگی کو، ان کے ملفوظات کو اپنا حرز جان بنائیں۔ ہر شخص ہم میں سے جائزہ لے کر دیکھ لیں اپنا، کہ کتنے ایسے ہیں کہ ہم نے حضرت نانوتوی کی سوانح پڑھی، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی، ان کے ملفوظات پڑھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں، کبھی تذکرۃ الرشید پڑھنے کی نوبت آئی، کبھی ان کے حالات کو جانچا، دیکھا کہ کس طرح وہ اس مقام تک پہنچے، کبھی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خاص طور پر نام لیوا ہیں، ان کے حالات پڑھے، اشرف السوانح کتنے لوگوں نے پڑھی ہے اور کتنے ان کے ملفوظات اور مفاہیم سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ اگر اس کا یہ سوال کیا جائے ہم میں سے اکثر لوگوں سے، تو شاید جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں، کچھ نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک اپنے اکابر سے وابستہ نہیں ہو سکے پوری طرح۔ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اور زندگی نہ ہو تو کم از کم میں وصیت کرتا ہوں، میں اپنے سارے ساتھیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ نہ ہوں تو یہ جو کمی میں بتا رہا ہوں، اپنے اکابر سے تعلق کی کمی، اس کو دور کریں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے طبقے کے اندر جو ہے وہ نعروں کا زور ہے اور جذبات کا زور ہے، لیکن جو اس کی روح تھی وہ رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔